رگوید ہو یا اشلوکا یا یہ کیا ہے یا گیتا بھگوت، سبھی میں یہی لکھا گیا ہے کہ خدا ایک ہے. ٹھیک ہے. آپ اور ہم بھی مسلمان ہیں، وہ کیوں نہیں تحقیق کرتے خدا کے بارے میں تاکہ وہ بھی اس طرف آ جائیں، خدا کی طرف؟ بس یہ تقسیمات الہی ہے، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے شاید، لیکن ماننا بذات خود ایک کمال ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ شریک ہے نہ مثل ہے، نہ کسی کا محتاج ہے نہ کسی کا وہ معاذ اللہ ہاتھ کی نیچی ہے. وہ پاک غنی سمد ذات ہے، مختار کل ذات ہے، قادر ہے، ہمارے ہر چیز سے وہ علیم ہے، ہمارے ہر چیز کو جاننے والا ہے. نہ اس نے کوئی شریک پیدا کی ہے، نہ کوئی اس نے اپنی ہفت تقلیم آسمان بنا کر ان کو کام حوالے نہیں کیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. اور انہوں نے یہ خوشی کے لیے الگ بت بنایا، خدا بنایا، غم کے لیے الگ بنایا، ہاں جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہے. تو یہ ہے کہ کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے بھی تو انہوں نے مانا تھوڑا ہے. پھر ان کی اسی کتاب میں تو اور چیزیں بھی لکھی ہے نا، جو آپ نام لے رہے ہیں نا، گیتا وغیرہ وغیرہ کا وید وغیرہ، اس کے اندر تو خرافات بھی ہے نا، اس کے اندر تو غلط باتیں بھی ہیں، اس کے اندر تو ایسی چیزیں بھی ہے جس کو عقل تو کیا کوئی عام انسان بھی نہیں مان سکتا کہ یہ باتیں درست ہیں. اس میں جھوٹ کا تصور ہے، اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں. مقصد کرنے کا یہ ہے کہ اسلام میں تو الحمدللہ یہ خوبیاں ہے جس کی ہر چیز صاف شاف واضح ہے، شفاف واضح ہے، اور ان کی دینوں میں یہ چیز نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے جس الحمدللہ ہمارے دین میں ہے. تو ان کو تحقیق کرنی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے. یہ آپ کی عقل کیسے مانتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بناؤ، اس کو اپنا خدا سمجھو، اسی سے مانگو، اسی کو شفا کا خدا سمجھو، یہ جو ہے غم کا خدا ہے، یہ شادی کا خدا ہے، یہ جو ہے یہ پیسوں کا خدا ہے. یہ کہاں سے تصور ہے؟ عقل بھی نہیں مانتا. درخت کا عبادت کرو، پتھر کا عبادت کرو. تو یہ تو کتاب میں کسی جگہ لکھنے سے تو اس سے ان کو طاقت نہیں مل سکتی ہے. غلط تو غلط ہی ہوتا ہے. جی.